بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، لو یردونکم، کہ تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، یہ حسد ہے ان کے نفسوں کا، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو چکا ہے، فاعفو، تم معاف کرو، واصفحوا، اور تم درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، واقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، من خیر، نیکی، تجدوہ عند اللہ، تو اس نیکی کو اللہ کے پاس پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی پہلی آیت مبارکہ کے اندر اہل کتاب، یعنی اہل کتاب کے اندر یہود ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، جو کسی بھی آسمانی کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہوں، ان کی خواہش کا تذکرہ کیا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ تم مسلمانوں کے ایمان لانے کے بعد ان کی خواہش، ان کی پسند، ان کی چاہت یہ ہے کہ یہ مسلمان نہ رہیں، کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر، یعنی اہل یہود و نصارہ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی خواہش، ان کی چاہت یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ۔ تو اب تو حضور کا زمانہ گزرنے کے بعد 1400 سال ہو چکے ہیں، جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اب تو ان کی یہ خواہش اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی، اب تو ان کی کوشش، ان کی محنت اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ تم مسلمان نہ رہو، کافر ہو جاؤ، تو اب بھی ان کی خواہش، ان کی کوشش، ان کی محنت یہی ہے کہ یہ مسلمان نہ رہیں۔ طرح طرح سے کبھی مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو لالچ دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے مسلمانوں کو طعنے دیے جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو جو ہے حقارت کی نگاہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کے جو شرعی احکام ہیں ان کی توہین، مثلا پردے کی توہین، کبھی داڑھی کی توہین، ٹھیک ہے نا جی۔ اب تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تک بات پہنچ چکی ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ٹھیک ہے نا جی، مسلمانوں کے احکام کے خلاف، اور مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹانے کی کوشش یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسدم من عند انفسہم، کہ ان کے نفسوں کے اندر حسد ہے کہ جو نعمت مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہمیں کیوں نہیں ملتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی حسد کے واقعات بڑے مشہور ہیں۔ ابو جہل، ٹھیک ہے جی، جو بڑا دشمن ہے، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، شان کا، عظمت کا پتہ تھا، اور دل سے یہ پتہ تھا کہ بھی حضور سچے ہیں، لیکن حسد جو ہے ان کو مارتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ اٹھا کے لے آیا، اور آ کر حضور سے کہنے لگا کہ بھئی میرے جو ہے وہ ہاتھ میں کیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھ کے اندر کیا ہے بتا دیں، یہ بھی بڑی بات تھی۔ سے نا باہر سے کوئی چیز اٹھا کے لے آئے اور وہ کوئی کہے کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بتا دیں، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی بات ہے، بڑی جو ہے وہ دل کے اندر عظمت آئے گی اس ہستی کی۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ کے اندر ہے وہ خود بتائے۔
یہ اس سے بھی بڑا تھا، کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو اس سے بھی بڑی جو ہے وہ معجزہ اور بڑی بات ہے۔ تو ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ کنکریاں خود ہی بولنے لگی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور پھر کنکریوں کو وہیں پھینکا اور کہا کہ تم بھی اس کی طرف دار ہو گئی ہو، اور وہاں سے جو ہے نکل گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ کس وجہ سے تھا؟ حسد کی وجہ سے تھا۔ ابھی ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، سارے جو ہے اس کی بات کریں گے، ہم جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہم وڈیرے ہیں۔ تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اہل کتاب کا حسد تو آپ کو پتہ ہی ہے یہودیوں کا، کہ یہ آخری نبی، شان والا نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا۔ اور ایک اور واقعہ لکھا ہوا تھا، عبداللہ ابن ابی سلط غالباً اس کا نام لکھا ہوا تھا، کہ یہ حق کا بڑا متلاشی تھا، تورات پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، جو ہے اس وقت کے علماء کے پاس بھی جاتا کہ بھی اب جو ہے حق دین کون سا ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو گیا تو یہ مکر گیا، کہنے لگا کہ وہی اس کے اوپر آتی ہے، میرے اوپر آنی چاہیے، میں اتنی کتابیں پڑھا ہوا ہوں، مجھے جو اتنا علم ہے۔ تو یہ سارا حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بھائی حسد جو ہے یہ گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ آسمان کے اوپر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کا ہی ہوا ہے۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ بھئی اس کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو مٹی کا ہے، اس کو کیوں اتنا جو ہے مقام دیا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ زمین کے اوپر اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اور زمین کے اوپر بھی جو پہلا گناہ ہوا ہے، پہلا جو قتل ہوا ہے، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ حابیل کی اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی، آئے گا چھٹے پارے کے اندر، اور قابیل کی قربانی رہ گئی تھی، اور قابیل نے کہا کہ یہ تو مقرب ہو گیا، یہ تو بڑی عزت والا ہو گیا، اس حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا تھا۔ اس لیے حسد سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور ہے، کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ کے جلنے کے بعد لکڑیوں کا نام و نشان ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا، راکھ بن جاتی ہیں، پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری نیکیوں کو بھی کیا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دل کے اندر اگر حسد ہوگا تو پھینک دیا جائے گا۔ حسد کے اوپر بات آگے یاد رکھیں، حسد کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرے، اس کے اندر کڑتا رہے کہ یہ نعمت جیسے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جیسے ہمارے دیہاتوں کے اندر دیکھتے ہیں نا، جب کوئی امیر ہونے لگتا ہے، کوئی اچھی جو ہے وہ کمانے لگتا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی لڑائی کے اندر، کسی مقدمے کے اندر، کسی جو ہے وہ، اور اسی طرح کبھی جو ہے وہ عاملوں کے پاس جائیں گے، تعویذات لیں گے بھی اس کا کام بند ہو جائے، کاروبار بند۔ یہ سب بیماری پیچھے حسد کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ حسد ہے کہ دوسرے سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کریں۔ اور حسد کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرے سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا اور خود نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کہ بھئی یہ دکان اس کی بند ہو جائے اور میری چلے، ٹھیک ہے نا جی، یا یہ ہے کہ اس کا یہ کاروبار بند ہو جائے، میرا چلے۔ حسد کی پہلی قسم تھی کہ صرف جلنا، سڑنا جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، کڑنا جس کو کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ کڑتا بھی اور ساتھ ساتھ اپنی بھی ترقی کی چاہتا ہے۔ اور تیسری قسم حسد کی بھائی یہ قابل مذمت نہیں ہے، یہ ہے رشک، غبطہ، ٹھیک ہے نا جی۔ رشک اور غبطہ کیا ہے کہ بھئی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل کے اندر خواہش کرنا کہ اللہ ایسی نعمت مجھے بھی دے دے اور اس کے پاس بھی برقرار رہے۔ مثلا کسی کی دکان چل رہی ہے، آپ کہیں کہ اللہ اس کی بھی دکان چلتی رہے اور میری بھی دکان چل پڑے۔ کسی عالم کو دیکھتے ہیں اچھا آواز کرتا ہے، اچھی اس کی آواز ہے، دل کے اندر خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی اسی طرح حافظ اور عالم بنائے۔ یہ غبطہ ہے۔ حدیث میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے کہ قابل رشک ہے وہ دو آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور پھر اس علم کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، بتاتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ یہ دو قابل رشک ہے۔ تو یہ قسم جائز ہے، رشک کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے ظاہر ہو گیا ہے، آگے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے فاعفو، معاف کریں، ان کو دفع کریں، چھوڑیں ان کو بس، وصفحوا، درگزر کریں، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، جہاد کا حکم آیا، اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف حسد یا ان کے ساتھ مقابلے کے اندر ہی لگے رہنا، بلکہ تم نے خود بھی عمل کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ تمہارے عملوں کو ضائع کر دیں گے، نہیں، بلکہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نیکی کرو گے اس کو بھی اللہ کے بینک کے اندر، اللہ کے خزانے کے اندر کل قیامت کے دن پاؤ گے، تجدوہ عند اللہ۔ لیکن نیکی کے لیے بھی یاد رکھیں 3 شرطیں ہیں قبول ہونے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے نیکی کے لیے کہ ایمان والا ہو، مومن ہونا، ٹھیک ہے نا، ایمان ہونا ضروری ہے، کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، دکھلاوے کی نہ ہو، ریاکاری کی نہ ہو، اللہ کی رضا کی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو، یہ نیکی قابل قبول ہے، چاہے چھوٹی سی بھی کیوں نہ ہو۔ فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب کرے۔